کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری میں ہم جھوٹ تو بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل میں ایک بات رہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہم نے مجبوری کے تحت بولا. اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح توجیہ کرتے رہتے ہیں. اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے تو مجبوری تھی. کیا یہ توجیہ کرنا خود کو درست ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے لیے کیا کہا گیا ہے بتائیے. ٹھیک ہے دلشاد مہدوی صاحب، اگر آپ نے سوال سن لیا ہے تو پیش خدمت ہے یہ سوال آپ کے، اور بتائیے کہ یہ کس حد تک یعنی یہ چیز کہ مجبوری کے تحت جھوٹ بول دیا ہے اور ہم معلوم ہے نقصان بھی پہنچے گا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جی شکر گزار ہوں آپ نے دوبارہ ہمیں موقع فراہم کیا. یہ گوش گزار ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ بحالت اضطرار، بحالت مجبوری یہ پریشانی والی بات نہیں ہے. بے عین ہی ہم روز بروز ان مراحل سے اور ان معاملات سے آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ بتایا گیا ہے ہمارے سامنے. اور یہ بدی معاملہ ہے کہ ایک آدمی بھوک مر رہا ہے اور غربت ہے، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ یعنی کہ سامنے گوشت پڑا ہوا ہے جو حرام کا ہے تو وہ کھا سکتا ہے حالت مجبوری میں. اسی طریقے سے بعض جگہوں پر حالت مجبوری میں استثنائی طور پر وہاں پر اس پر شاید کذب کا، شاید جھوٹ کا عنوان بھی نہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مصلحت پوشیدہ ہے، اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. جیسا دو دوستوں کے درمیان صلح کی جا رہی ہے، یا اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں شریعت نے ہمیں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے کذب، ظاہری صورت اس کی کذب جیسی ہوگی، ظاہری صورت اس کی جھوٹ جیسی ہوگی، مگر شاید اس پر جھوٹ کا عنوان نہ ہو، کیونکہ وہ ایک مصلحت کے تحت، ایک حکمت کے تحت بات کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ایک اچھا فائدہ مل رہا ہے. اور یہاں پر فائدہ ایسا نہیں ہے جو ذاتی فائدہ ہے، یہ فائدہ ایسا ہے جو مسلمین کے حق میں ہے، جو اسلام کے حق میں ہے، جو ایمان کے حق میں ہے، جو دین کے حق میں ہے، جو خدا کی راہ کے حق میں ہے. ورنہ اگر صرف اپنے فائدے کے لیے کسی سے جھوٹ بولا جائے تو یہ شاید مفاد پرستی ہوگی اور مفاد کی طرف جائے گا. اور یہاں پر چونکہ آپ نے موقع فراہم کیا ہے تو روایت بیان کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، تو نماز اور روزے کو ذریعہ مت بناؤ، بلکہ ذریعہ یہ بناؤ کہ اس کی گفتار میں کتنی صداقت ہے، اس کے کردار میں کتنی صداقت ہے، یعنی گفتار کے اعتبار سے اور امانت کے اعتبار سے کہ یہ امانت داری ہے کہ نہیں ہے. یہ دو پہلو اہم ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اس کی شخصیت وزنی بن جاتی ہے. بہت بہت شکریہ دلشاد مہدوی صاحب، بہت بہت شکریہ. معاف کیجیے گا، ہم لوگوں کا وقت جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ناظرین کم ہو گیا ہے.